بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ایس پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 17 آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی باقی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو میں نے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ جا کے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں جو ٹاپک میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے پروسیسنگ سپیڈ آف کمپیوٹر۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ میں کون کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فیکٹر افیکٹنگ پروسیسنگ سپیڈ آف اے کمپیوٹر، یہ آپ کو ڈیلی لائف میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ بائی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ٹاپک کی خاص بات یہ ہے کہ جو لیکچرر کمپیوٹر سائنس کے جو انٹرویو ہوئے تھے اس میں یہ سوال کافی سارے کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا، تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس چیز کو ڈیفائن کیا۔ تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر دوبارہ اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے، کیونکہ آج کل پھر لوگ ویٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس لیکچرر کے انٹرویوز کا، تو آپ نے اس چیز کو کیسے آنسر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو سسٹم لے رہے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے۔ اگر آپ ایک اسکول کی لیب کے لیے یا کالج کی لیب کے لیے ایک کمپیوٹر خرید رہے ہیں تو اس کی اپنی اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر آپ کسی آفس کے لیے لے رہے ہیں یا سرور کمپیوٹر لے رہے ہیں تو اس کی اپنی ایک اسپیسیفکیشنس ہیں۔ اگر آپ کو این ٹرمینل چاہیے تو اس کی اپنی اسپیسیفکیشنس ہیں۔ یہ تو ہو گئی جنیرک باتیں، لیکن اگر آپ آتے ہیں ٹیکنیکل باتوں پہ تو ٹیکنیکلی آپ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ مختلف فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ رجسٹرز، ریم، سسٹم کلاک، بسز اینڈ کیشے میموری۔ ان سارے ٹاپکس پہ میں ون بائی ون آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں بریفلی آپ کو یہ چیزیں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اور اگر آپ ان کے ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس پرووائڈ کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رجسٹر پہ۔ یہ سی پی یو کے ساتھ اس کے اندر ہی اسمال ہائی سپیڈ میموریز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کو ہولڈ کرتی ہیں، اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ سی پی یو ایگزیکیوشن کے دوران جس ڈیٹا کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہولڈ ہوتا ہے رجسٹر کے اندر، اور اس میں ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے اور انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں جو رجسٹر کے اندر سٹور کیے جاتے ہیں، اور یہ بالکل ٹمپریری سٹوریج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مختلف اماؤنٹ کا ڈیٹا ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتا ہے سائز آف رجسٹر پہ۔ جتنا بڑا سائز ہوگا رجسٹر کا اتنا زیادہ ڈیٹا سٹور کر پائے گا، اور جتنا چھوٹا سائز ہوگا تو اتنا کم ڈیٹا سٹور کیا جا سکے گا۔ تو یہ جو سائز اور سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ورڈ سائز۔ ہم اگر ڈیفائن کریں کہ کسی رجسٹر کی سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ سائز۔ یہ ورڈ سائز بائٹس میں ہوتا ہے، یہ مختلف بائٹس ہو سکتے ہیں، 1 بائٹ کا رجسٹر، 2 بائٹ، 4 بائٹ یا 8 بائٹ کا رجسٹر۔ نارملی ہم جو اگر بات کریں کمپیوٹرز with 32 bit رجسٹر مینس کہ سی پی یو جو اس کا 4 بائٹس ایٹ اے ٹائم سٹور کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے رجسٹر کا سائز 32 بٹس یا 4 بائٹ ہے۔ اسی طرح 64 کا اس سے زیادہ ہوگا، اس کا ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو وہ اس سے ڈبل سائز ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ اگر بات کی جائے کہ جتنا بڑا سائز ہوگا رجسٹر کا اتنی سسٹم کی پرفارمنس زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں ریم۔ یہ ٹیمپریری سٹوریج میموری ہے جو ہمارے ڈیٹا کو یا انسٹرکشنز کو لوڈ کرتی ہے، اور سی پی یو نے جب بھی کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی سافٹ ویئر ہو، انسٹرکشنز ہو یا ڈیٹا ہو، تو اس کو ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ریم میں اویلیبل ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ چیز ریم سے سی پی یو کی طرف فیچ کی جاتی ہے، اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ ریم کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد متعلقہ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس یا اسٹوریج ڈیوائس تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ریم سائز آف ریم ڈائریکٹلی افیکٹ دا پروسیسنگ اسپیڈ آف کمپیوٹر۔
computer. Larger size of RAM shows that the more instructions and data can be stored in memory. जितनी बड़ी रैम हम यूज़ करेंगे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास रैम का साइज़ कम है तो फिर हमें डेटा स्वैप करना पड़ेगा। अगर बात की जाए स्वैपिंग की तो ये एक डिटेल टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे अगले कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि हमारे सिस्टम में हमारी रैम में एक प्रोग्राम लोड हुआ है और हम दूसरा प्रोग्राम लोड करना चाहते हैं, तो पहले वाले प्रोग्राम ने जो जगह ऑक्युपाई की हुई है और दूसरे आने वाले प्रोग्राम को इनफ स्पेस नहीं मिल रही, तो हमें पहले वाले प्रोग्राम को रैम से निकालना पड़ेगा और फिर नए प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा प्रोग्राम जब यूज़ कर लेंगे तो फिर पहले वाले प्रोग्राम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोबारा लोड करेंगे। तो इस तरह लोड इन एंड लोड आउट, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्वैपिंग, यानी कि स्वैप इन एंड स्वैप आउट। तो अगर हमने रैम में से कोई चीज़ निकालनी है वो स्वैप आउट, और अगर कोई चीज़ लोड करनी है तो वो हम यूज़ करते हैं स्वैप इन। तो अगर रैम का साइज़ कम है तो स्वैपिंग हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो रही होती है, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो इस तरह अगर लार्जर साइज़ की रैम है तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल एट अ फास्ट स्पीड। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट a single instruction is called clock speed. Speed clock tells us how much time a CPU takes to execute each instruction. CPU takes 1 to 6 clock ticks to execute one instruction. Clock speed is measured in cycle per second and we use unit in hertz. If a computer has a clock speed of 300 megahertz, its system clock ticks 300 million times every second. A faster clock can execute more instructions each second. फिर उसके बाद बात करते हैं बसेस की। तो बसेस हमारे सिस्टम में वायर्स होती हैं जिनको हम बतौर ट्रैक यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान हम जब कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करते हैं तो हम बसेस के थ्रू ही करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं। ए बस इज़ अ पाथ बिटवीन ए कंप्यूटर कंपोनेंट्स. Data and instruction travel along this path. The bus width determines how many bits can be transmitted between the CPU and other devices. CPU और किसी भी डिवाइस के दरमियान जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बस के थ्रू ही होता है, और बस जितनी ज़्यादा वायर्स होती हैं उतना ही बस का साइज़ ज़्यादा होता है। अगर हमने किसी बस में 16 वायर यूज़ किए हैं तो वो 16 बिट बस कहलाती है, और अगर 32 वायर्स हैं तो 32 बिट बस कहलाती है, और इसी तरह से 64 बिट। तो जितना ज़्यादा बस का साइज़ यानी कि बस की विड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि वो पैरेलल में डाटा जा रहा होता है। और फिर इसके बाद अगर हमने अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है तो हमें हायर विड्थ की बस यूज़ करनी चाहिए। एंड फाइनली बात करते हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी होती है। ये रजिस्टर के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। रजिस्टर में हम जो डाटा यूज़ करते हैं वो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन कैशे में हम वो डाटा यूज़ करते हैं जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं या मोस्ट रिसेंटली हमने यूज़ किया हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया या कोई डाटा एग्जीक्यूट करना चाहा तो वो सबसे पहले CPU चेक करेगा कि मैं जो चीज़ क्लिक कर रहा हूँ वो कैशे में अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो रैम से लोड की जाएगी, CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा और साथ ही कैशे में स्टोर कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम वही चीज़ जब मैं दोबारा यूज़ करूँगा तो CPU सबसे पहले चेक करेगा कि क्या वो चीज़ कैशे में अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो वो कैशे से ही लोड कर लेगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि रैम और CPU के दरमियान डिले आता है और कैशे रैम और CPU के दरमियान में होती है। मैं ग्राफिकली भी आपको यहाँ पे चीज़ शेयर कर देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा CPU है और यहाँ पे हमारी रैम है।
اب سی پی یو نے کیا کرنا ہے کہ ریم میں سے ایک چیز لوڈ کرنی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کو کیشے میں سٹور کر لینا ہے۔ وہی چیز جب دوبارہ سی پی یو کو ریکوائرڈ ہوگی تو سی پی یو نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ آیا وہ چیز کیشے میں اویلیبل ہے یا نہیں۔ اگر تو کیشے میں اویلیبل ہے تو وہ کیشے سے ہی لوڈ کر لے گا، جس میں کیا ہوگا کہ ریم تک جانے میں اس کو جو ٹائم ریکوائرڈ ہوگا وہ ڈیلے سے ہم بچ جائیں گے، ہمیں فاسٹر ریٹ پہ وہ چیز اویلیبل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کیشے میں چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا سی پی یو، ریم کی طرف جائے گا اور ریم سے وہ چیز لوڈ کر کے لائے گا، تو اس طرح ہمارا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو کیشے کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اسمال میموری جو ریم اور سی پی یو کے درمیان میں ہوتی ہے اور یہ فاسٹر ایکسیس ریٹ پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشنز بھی میں نے یہاں پہ مینشن کر دی، آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں نے جتنے بھی ٹاپک ڈسکس کیے ہیں جیسا کہ رجسٹر، ریم، کیشے، کلاک، یہ سارے کے سارے آلریڈی میں ٹاپکس کور کر چکا ہوں، اور ان کی ڈیٹیل ویڈیو کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر۔ اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔